نعمت تھی، بہت بڑا انعام تھا۔ اور یاد رکھیے گا، جو بندہ کسی نعمت کی قدر کرتا ہے تو قدر کرنے والے کی بھی آگے قدر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نعمت کی بے قدری کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں نے نعمت کی ناقدری کی ہے، بے قدری کی ہے، پھر آگے مجھے اس کا کوئی اچھا صلہ ملے گا۔ نہیں، مثال دیتا ہوں، ہم کسی کے پاس کوئی چیز بھیجتے ہیں، وہ اگر اس چیز کی قدر کر لے تو ہمارے نزدیک اس بندے کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ اس چیز کی ناقدری کرے، نظر انداز کرے، اگنور کر دے، چھوڑو جی بس ایسی، تو میں کہتا ہوں بندہ جتنا بڑا ہونا تو ہمارے پاس بھی، ہمارے نزدیک بھی اس بندے کی عزت اور وقت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا، رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جنہوں نے اس کی قدر کی، تو یاد رکھیے گا دن قیامت میں بھی اس کی قدر کی جائے گی۔ اور جس نے اس کی ناقدری کی تو یہ امید نہ رکھے کہ آگے میری قدر ہوگی۔ ان الفاظوں کو میں اگر اپنی طرف سے بیان کروں تو اس میں وزن نہیں بنتا۔ اگر میں اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سے دوں تو خدا کی قسم وزن دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت کے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے برابر ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، تو دو نعمتیں اللہ کی رب کے حضور پیش ہو جائیں گی۔ دو چیزیں پیش ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کون کون سی؟ اب توجہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن قیامت میں ایک رمضان آئے گا رب کے حضور، اور ایک قرآن آئے گا اللہ کے حضور۔ کون سی دو چیزیں آئیں گی؟ ایک، سارے بولے، ایک رمضان، دوسرا قرآن۔ رمضان جا کے اللہ کے حضور کہے گا، مولا میں دنیا میں گیا تھا، تیرے اس بندے نے میری قدر کی، میں دنیا میں گیا، کھانا اس کے پاس ہوتا، پانی سامنے ہوتا، ہر چیز موجود ہوتی، لیکن تیری طرف سے جو منع تھا نا، میرا مولا اس بندے نے میری بڑی قدر کی، اس بندے نے میری بڑی عزت کی، اس بندے نے بہت مجھے یعنی میری رسپیکٹ کی، میری بڑی عزت کی۔ مولا اب میں تیری دربار میں آتا ہوں، اس نے جو قدر کی نا مولا، میں سفارش کرتا ہوں تو بھی اس کی قدر کر لے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام۔ اللہ، اور فرمایا دوسرا آئے گا قرآن۔ قرآن آ کے کہے گا، مولا میں بھی دنیا میں گیا تھا، لوگ سوتے تھے، لوگ نیند کرتے تھے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، لیکن تیرا یہ بندہ صبح اٹھتے ہی میری تلاوت کرتا تھا۔ مولا یہ بندہ رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھتا تھا، یا اللہ یہ روزانہ تلاوت کرتا تھا، میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اللہ میری سفارش کو قبول کر رد نہ کیجیے گا اور اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔
میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، میرے نظروں سے گزری تھی، حیران ہو گیا خدا کی قسم۔ آج ہم کہاں چل پڑے ہیں، کس طرف دوڑ لگا رہے ہیں، ہماری شب و روز کہاں گزرنے لگی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں خرچ کر دیا ہے۔ آئیے سنیے گا، حیران ہو جائیں گے۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھتا ہے، رات کو سوتے وقت نوجوانوں سورۃ ملک پڑھتا ہے، ایسے ہم اپنا نہیں چلاتا، گانے نہیں سنتا، فلمیں نہیں دیکھتا، قسطیں نہیں دیکھتا، آج فلاں فلاں نہیں، سوتے ہوئے موبائل میں قرآن تھا، اسے کھولا اور سورہ ملک کو پڑھا، گھر میں قرآن رکھا تھا، اسے اٹھایا اور سورہ ملک کو کھولا، سورہ ملک کو پڑھا۔ حضور نے فرمایا پہلی تو یہ ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی آئے گا دن قیامت میں، سفارشی بن کے قرآن بھی آئے گا، لیکن سورہ ملک آئے گی۔ اب یہ الفاظوں پہ غور کیجئے گا، حیران ہو جائیں گے، شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہو، شاید نہ سنی ہو۔ سورہ ملک آئے گی، سورۃ ملک آ کر اللہ کے سامنے کہے گی اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اسے معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ اس کو کہتے ہیں پرزور سفارش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرزور سفارش۔ یا اللہ اسے معاف کر دے، یہ مجھے پڑھتا تھا، یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ فرمایا جب ایسی چیزیں، یہ نعمتیں ہیں، تو نے ان کی قدر کی ہے، دن قیامت میں ایک اور جملہ کہتا ہوں سرائکی وچ کہ اللہ تیری کانڈ نہ لگن دے سی۔ فرمایا آ میرا بندہ، تو نے میری نعمتوں کی قدر کی، میں تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرتا۔ اس لیے آواز آئی، آپ اس نعمت کو معمولی نعمت نہ سمجھیں۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اسی پہ بات کرتا ہوں۔ رمضان سال بعد آیا، رمضان سال بعد آیا، کھجور سال بعد آئی، آم سال بعد آئے، اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں 6 مہینے بعد، سال بعد، 3 مہینے بعد، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا او میرا بندہ، یہ جو میری نعمت قرآن مقدس والی ہے نا، یہ سال کے بعد نہیں، یہ 24 گھنٹے تیرے پاس ہے، یہ 24 گھنٹے تیرے پاس ہے۔ اور تو بیمار ہے، تیری کوئی پریشانی ہے، تو میرا بندہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آئیے یوں کیا کر۔ اللہ کیا کروں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرا بندہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرا بندہ، ہم نے قرآن مقدس کے اندر تیرے لیے شفا رکھ دی ہے، اور تو قرآن پڑھ لے، کبھی سورہ یاسین پڑھ لیا کر، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے، میرے مرشد نے فرمایا میری امت کے لوگوں، الفاتحہ تو شفاء من کل داء۔ او میرے امتیوں،
میرے رب نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھ دی ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شفاء من کل دائل، جو بھی بیماری تجھے ہو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر، 7 مرتبہ پڑھ، پانی کا گلاس لے لے، اس پہ دم کر دیا کر اور پینا، تیرا کام شفا دینا رب محمد کا کام ہے۔ اور قرآن کوئی معمولی اللہ کی نعمت نہیں ہے میرا بندہ، اس کی قدر کر، اس کی عزت کر، اس قرآن دے نال پیار کر، قرآن جیسی عظیم نعمت کی عزت اور اس کا احترام کر۔ تو صبح بھی قرآن کی تلاوت کیا کر، شام بھی قرآن کی تلاوت کیا کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شاید تیرے ذہن میں ہو یہ قرآن مشکل ہے، یہ قرآن اوکھا ہے، فرمایا نہ میرا بندہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پکی بات ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میرا بندہ، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو خالی ہو کے، تو قریب ہو کے قرآن سنیا کر، سننا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میرا کام ہے۔ اور یاد رکھنا، توجہ میری طرف کرنا، اتنی تاثیر رکھی ہے قرآن مقدس کے اندر، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے۔ ہاں جو بندہ نہیں سمجھتا، نہیں پڑھ رہا ہوا، کبھی مکتب نہیں گیا، کبھی مدرسے نہیں گیا، لیکن ایمان والا بندہ ہے، خدا کی قسم ایسے آ کے بیٹھ کر قرآن سنتا رہے، سنتا رہے، خدا کی قسم اندر اس کا پاک ہوتا رہتا ہے، دل کرتا ہے قاری قرآن پڑھتا رہے اور ہم اللہ کا قرآن سنتے رہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی تاثیر، اس کے اندر اتنی چاشنی ہے۔ آج قاری قرآن قرآن پڑھے، دل کرتا ہے ہم قرآن سنیں۔ آئیے میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے چلوں، وہ وقت کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا جب پڑھنے والا میرا سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اوپر سے قرآن اترتا ہوگا، زمین کے اوپر اللہ کے محبوب قرآن سناتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرا پیغمبر تلاوت کر، یہ اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ میرا پیغمبر قرآن کی سارے بولے اتلو، تلاوت کر میرا پیغمبر، تلاوت کر میرا پیغمبر، اوہیا جو تیرے اوپر اتارا گیا ہے وہی کیا گیا ہے۔ کون سی چیز آئی ہے میرے پیغمبر کے پاس؟ اوہیا الیک من الکتاب، قرآن میں سے آیا ہے۔ آپ مکے میں ہوتے ہیں تو قرآن آیا، آپ مدینے میں ہیں تو قرآن آیا، آپ سفر میں ہیں تو قرآن آیا، آپ حضر میں ہیں تو قرآن آیا۔ اس لیے تو کہا گیا میرا پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا سونا تبلیغ بھی قرآن کا نوکر، میرا پیغمبر تقریر بھی قرآن سے کیا کر، تبلیغ بھی قرآن سے کیا کر، خطابت بھی قرآن سے کیا کر۔ ہاں ہاں میرا پیغمبر صبح ہو تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کر، رات کی تاریکی ہو پھر بھی تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کر۔ یعنی اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، اتنی بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ اور بات کہنا چاہتا ہوں، حیران ہو جائیں گے، توجہ میری طرف۔ اللہ نے میرے محبوب کو بڑے بڑے معجزے دیے۔ یہاں اس کو یوں کہوں تو بات مزین ہو جائے گی، جی آدم سونے تو سہاگا ہوئے سی، اس حساب نال
میرے اللہ نے، میرے رب نے ہر دور میں ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو، سارے لوگ بولیں گے، ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں. اور جس طرح جس نبی کا مقام، اسی حساب سے معجزے، اور جو وقت کا تقاضا ہوتا اسی حساب سے اللہ معجزے عطا فرماتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد، بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ نے معجزے دیے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے دیا، آپ اپنا ہاتھ بغل میں کرتے، یوں دکھاتے تو وہ ایسے چمکتا جیسے سورج چمکے. آپ سوٹا ڈالتے، لاٹھی ڈالتے، وہ سانپ بنتا، اور اسے پکڑ لیتے، سوٹا بن جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے. مادر ذات نابینا اندھا، جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے بینائی عطا کر دیتا. کوڑ کی بیماری پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ قبر پر تشریف لے جاتے اور اسے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ تو اٹھ بیٹھتا. بڑے بڑے معجزے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، جنوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، مکوڑوں کی بولیاں. چیونٹی بولتی ہے، اللہ کا نبی سمجھنے لگتا ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں. کہے سبحان اللہ. ہد ہد کی بولی میں انشاءاللہ کبھی سناؤں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ امید ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہد ہد بولا ہے. ہد ہد سمجھتے؟ ہد ہد پنچھی، یعنی جسے درخان پکھی کہا جاتا ہے. یہ بولیاں بولتا ہے، اللہ کا پیغمبر سمجھنے لگتا ہے کہ ہد ہد کیا کہہ رہا ہے. چیونٹی چلنے لگی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے لگا تو چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، تو ایک چیونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ترجمے پہ غور کیجئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. چیونٹی ہے، باہر نکلی ہے، دیکھنے لگتی ہے، سلیمان بھی ہے، ساتھ لشکر بھی ہے، تو اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل، او چیونٹیاں، او میری ہمنوا، میری دوستے، میرے بلو میں رہنے والی، میری پڑوسیاں، میری گھر والیاں، جی ادخلوا مساکنکم، اپنی بلو کے اندر گھس جاؤ، چلی جاؤ. لا یأتمنکم سلیمان، حضرت سلیمان بھی، وجنودہ، اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تم روندی جاؤ. وہم لا یشعرون، اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں کیونکہ تم ہو جو اتنی سی. یہ تقریر کس نے کی؟ بولے کس نے کی؟ چیونٹی نے کی. یہاں چیونٹی بولنے لگتی ہے قربان جاواں اللہ تیری قدرت دی اتو. زور سے یار، زور سے. قربان جاواں میرا رب تیری قدرت دی اتو. چیونٹی بولی ہے، اپنی بل کے سامنے بولی ہے، اللہ نے تار لگا دی ہے. یوں جو آواز جانے لگی، جانے لگی، جانے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچی. آپ نے کہا لشکر رک جاؤ، مجھے چیونٹیاں دیا گلا سنن دیو کی کہنے لگی ہے. سبحان اللہ، کہہ دے یار سبحان اللہ. ہر دور میں یہ، میں اس کا پورا واقعہ بیان کروں گا، لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ نہ رہ جائے. جب سلیمان علیہ السلام قریب آئے تھے نا تو چیونٹی سے پوچھا تھا، بڑی سونی تقریر کی تھی، کچھ مانگنا ہے تو مانگ. تو سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی میں تجھ سے کیا مانگوں.
تو اس سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے کہا مانگ۔ اس نے کہا میں آپ سے کیا مانگوں؟ پھر اس نے دو تین باتیں کی کہ میرا رزق بڑھا دو، میری عمر بڑھا دو۔ کس نے کہا؟ چیونٹی نے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیڑی چیز منگی گئی؟ یہ سلیمان کے بس میں نہیں ہے، نہ میں عمر بڑھا سکتا ہوں نہ میں رزق دے سکتا ہوں۔ پھر وہ چیونٹی بولی جو ایسے سے مانگے، جو عاجز سے مانگے، جو خود عاجز ہو، عاجز سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا میں تجھ سے نہیں مانگتی، میں اسی سے مانگوں گی جو تجھے دیتا ہے۔ یہ اس چیونٹی نے کہا تھا۔ میں انشاءاللہ پورا واقعہ آپ کو سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے میں۔ عرض کر رہا تھا ہر دور ہر زمانے میں کیا ملے؟ سارے بولے کیا ملے؟ معجزے ملے۔ میرے محبوب کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاواں ادھر دیکھیے گا، جیسے اللہ نے، لفظ پہ غور کرنا، عقیدے کی بات ہے اور حب کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے اور یہ لفظ بولے کے ساتھ حب کی بات ہے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، جس طرح اللہ نے میرے نبی کو مقام اونچا اور اعلیٰ دیا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے نبی کو معجزے بھی کمال والے دیے ہیں۔ بڑی بات کہہ گیا ہوں، اگر میں کسی جمع غفیر میں ہوتا نا تو گونج سے سبحان اللہ آتی۔ اب یہاں بیٹھا کریں، کبھی کبھی باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، گفتگو میں آ جاتی ہے، اور یہ لفظ میں نے کہیں نہیں پڑھا جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے۔ جس طرح اللہ نے میرے نبی کو مقام اعلیٰ دیا ہے، شان اعلیٰ دیا ہے، مرتبہ اعلیٰ دیا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے محبوب کو معجزے بھی، سارے بولے معجزے بھی، قربان جا۔ اللہ کے محبوب اپنی انگلیاں کٹورے میں ڈالے، ہائے کوئی آسے کو مارنے لگتا ہے، وہاں سے پانی کے فوارے لگتے ہیں، عقل مانتا ہے پتھر جو ہے وہاں سے پانی آتا رہتا ہے۔ ہاں وہ جو دریا تھا اسے مارا، وہ راستے بن گئے، پھر مارا، پھر وہ دریا بن گیا، لیکن آج تک انگلیوں سے پانی نہ نکلا۔ یہ معجزہ اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، کٹورا پانی کا میرے عربی محبوب اندر ڈالتے ہیں، قربان جاواں وچوں پانی دے فوارے نکل لگتے ہیں، قربان جاؤں جتنے 70 صحابہ ایک ہی پانی کا پیالہ پینے لگتے ہیں اور سیر ہونے لگتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ادھر دیکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، مردے کے سامنے قبر میں پڑا ہے، اسے کہا کم بِإِذْنِ اللہ۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، غور کیجئے گا یہ باتیں بڑی عجیب آ گئی ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے، مرنے سے پہلے وہ بندہ بولتا بھی تھا، وہ بندہ سنتا بھی تھا، وہ بندہ بات کرتا بھی تھا۔ یہ بھی معجزہ ہے قربان۔ جب میرے نبی کی باری آئی تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، قربان جاؤ۔ ادھر دیکھیے گا، ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہاں پرندے کی بولیاں، پرندے بولتے رہتے ہیں، پرندے بولتے رہتے ہیں، ان کی باتیں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ جب میرے نبی کی باری آئی، قربان جاؤں، کھجور دا تنا ہے، کھجور دا تھوڑے، کھجور دا تنا ہے، قریب کھڑا ہوا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بن کے آیا، آپ خطبہ دینے لگے اور روڑ دی آواز آنے لگ پئی ہے، کوئی ایسے رو رہا ہے جیسے شیر خار بچہ 2-4 مہینے کا روئی جا رہا ہو۔ صحابہ حیران ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، اور رونے کی آواز کہاں سے آنے لگی ہے؟ قربان جاؤں، جب میرے مرشد نے دیکھا وہ کھجور کا تنا میرے محمد کی فراق میں رونے لگا تھا۔
قربان جاؤ، ہاں ہاں ایسے معجزے آؤ قربان جاؤں۔ یہ معجزہ ہے جو وہی ہے 1400 سال پہلے جس طرح جناب جبرائیل لے کے آیا تھا غار ہرا میں۔ اللہ کے محبوب محض عبادت میں ہے، جبرائیل لایا، آ کے کہنے لگا اقرا یا محمد، پڑھی اللہ دے محبوب۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے مکہ کے اندر کسی کے پاس گیا نہیں ہوں پڑھنے کے لیے۔ پھر بولا اقرا یا محمد، پھر میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ۔ جناب جبریل کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ غار ہرا میں اترنے والی یہ سورت علق کی آیتیں یہ وہی ہے جو غار ہرا میں اتری تھیں۔ مکی صورتیں یہ وہی ہے جو مکہ میں اتری، مدنی صورتیں یہ وہی ہے جو مدینہ میں اتری۔ لہذا یہ میرے نبی کا ایک معجزہ جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ سارے بولے وہ کیا ہے؟ سارے بولے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے میرا بھائی، اس لیے میرا دوست، قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے دل لگی کرو، قرآن کو صبح اور شام پڑھو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، خود بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، رات کو قرآن پڑھا کرو، دن میں قرآن پڑھا کرو۔ تمہاری صبح شام کے اوقات بغیر قرآن سے ایسے نہ ہوں، قرآن کے ساتھ مزین ہوں۔ آئیے سنیے گا، آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، قرآن کا قاری بن گیا، دن قیامت کا ہوگا۔ توجہ میری پہلی بات جو شروع میں نے کی تھی کہ یہ ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جس نے اس کی قدر کی، قیامت والے دن اس بندے کی بھی جو بعد میں آئے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں ہمیشہ گلہ کرتا ہوں، میں ڈنڈیاں اس لیے مارتا ہوں کہ آپ لیٹ آتے ہیں، اور میں باہر جاؤں تو کم سے کم 1000 بندہ میرے سامنے ہوتا ہے، اور پکی بات ہے آپ لیٹ آتے ہیں، لہذا مجھے چسنی آتی کہ یار اتنا بندہ ایک زور لگائے، اتنی گفتگو کرے، اور آپ اینڈ پہ آتے ہیں جب وقت ختم ہونے لگا ہے۔ ابھی میں ختم کر رہا ہوں، آپ جلدی آیا کریں تو پھر میں مستقل جمعہ ادھر پڑھاؤں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کیا بولنا ہے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ آج کیا سن کے آئے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، میرا موضوع تھا یہ ایک نعمت قرآن والی ایسی عظیم نعمت ہے جس نے اس کی قدر کی، دن قیامت میں اس بندے کی قدر کی جائے گی۔ یوں لفظ بولے، دن قیامت میں اس بندے کی، یہ سارے بولے تو میں حدیث پوری کروں، دن قیامت میں اس بندے کی قدر کی جائے گی۔ کیسے؟ آئیے، بندہ سامنے ہوا، بچہ حافظ ہے، بیٹا حافظ ہے، پتر حافظ ہے، آواز آئے گی حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے۔ کس کو؟ حافظ قرآن کی اماں کو لایا جائے، ابا کو لایا جائے، ایوے نہیں پروٹوکول نال آئیں گے۔ توجہ نوجوان میرا دوست، حکم ہوگا جلدی کرو، وہ تاج لاؤ، تاج لاؤ۔ آئیے میرے محبوب کی پیاری مٹھڑی زبان، وہ حدیث کے الفاظ سنانے لگاؤں، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا، اندر یہ محفوظ کیجئے گا، الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، حضور نے فرمایا وہ تاج ایسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ذوہ احسنو من ضوء الشمس، او میرا امتی، اس تاج کی روشنی
دنیا کی سورج سے زیادہ سونی ہوئے گی، ضوءہ اس کی روشنی، احسانو زیادہ سونی، من ضوء الشمس سے سورج کی۔ یہاں بیٹھے ہیں سب، بیٹھے ہیں نا؟ آئیے نکتہ، بڑا پیارا نکتہ، علمی ہے لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یوں نہیں کہا گیا وہ تاج لایا جائے جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ تیز ہے۔ زیادہ لفظ بولیں گے، زیادہ تیز ہے، زیادہ تکھی ہے، تاکہ بندہ دیکھے تو آنکھیں کہے جلدی بند کرو، منہ مول لو۔ حدیث کے یوں الفاظ نہیں، حدیث کے لفظ ہے احسنو من ضوء الشمس، دنیا کی سورج سے زیادہ حسین ہے، زیادہ سونی ہے۔ لوگ آئیں گے، تکنے لگیں گے، دیکھنے لگیں گے، یہ کون بندے ہیں جن کے سروں کے اوپر تاج رکھا گیا اور روشنی بڑی پیاری۔ دل کرتا ہے ول ول دیکھی جائیے، دل کرتا ہے بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھے جائے۔ اللہ اللہ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا پروٹوکول ملا، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بلندی ملی؟ آئیے بھی بات کرتا ہوں، آواز آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قاری بنایا تھا۔ لوگ کہتے تھے، میڈیا کہتی تھی، اللہ اکبر، سوشل میڈیا میں یہ باتیں آتی تھی، اے بچے کو حافظ بنا دیا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، مولوی بنا دیا، کہاں کہاں پھرے گا۔ انہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، انہوں نے عربی محمد کے فرمان پہ عمل کیا تھا۔ آج کیا کہتے ہیں جی؟ پتر حافظ بن گیا تو ملا ہو گیا مولوی، کہاں سے کھائے گا؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، زور سے کہہ دے، بہت بڑا نام ہے، امیر شریعت کا لقب ہے، قربان جاؤں۔ ایک دن بیان کرنے لگے، وجد میں آ گئے، کہنے لگے اوے دنیا والوں کیا کہتے ہو، حافظ قرآن کہاں سے کھائے گا، عالم دین کہاں سے؟ نہیں 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 نہیں، جو میرا اللہ میرا رب جنگل کے درندوں کو رزق کھلاتا ہے، کیا سمجھتے ہو کہ وہ اپنے قاری قرآن کو رزق کیوں نہیں کھلا سکتا؟ وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ان کے سر پہ تاج رکھا گیا۔ اب آواز آئے گی یہ کون ہے؟ عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مبلغ ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں ریڑیاں چلاتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں تغاریاں اٹھاتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو مزدوریاں کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے سامان اٹھا، غریب تھا لیکن بچے کو حافظ قرآن جو بنایا، اس نعمت کی قدر کی، آج اس کی بھی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ یہ کس کو ملا مقام؟ بولے بولے، کس کو ملا؟ سر پہ تاج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ آواز آئے گی حافظ قرآن، جی رب رحمان ادھر آئیے۔ حافظ قرآن آئے گا، اللہ کہے گا او میرا بندہ، میرے قرآن کا قاری، جی میرا رب 10 بندوں کی سفارش کر، وہ جو جہنم میں پڑے ہیں نا، جی مولا میرا بندہ سفارش کر، میں تیری سفارش کو قبول کراں اور اس کو جنت میں لے جا۔ کتنے؟ کتنے؟ 10۔ اچھا، جو عالم دین ہے، عالم ہو، ہاں یہ بات بھی پکی ہے آپ کی بھی، آپ بھی اپنی جگہ پہ سچے عالم ہو، صحیح معنی عالم ہو، قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، اس کے لیے آواز آئے گی او عالم دین، جی مولا 70 بندوں کی سفارش کر اور میں رب قبول کروں۔
حافظ قرآن کتنے کی؟ 10 کی. اور عالم دین سارے بولے عالم دین 70 کی. جب وہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا نا، ان کو کہے گا، اللہ کے پاس لے جائے گا، یا اللہ انہوں نے لے آیا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی سفارش میں کر رہا ہوں. اللہ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. اب یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، حافظ قرآن کھڑا ہوگا. اب حدیث کے الفاظ سنیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں. آواز آئے گی آسمانوں سے، رب کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے. حافظ قرآن جی رب رحمان، اقرا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قاری قرآن جی رب رحمان، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. 6666 آیتیں، اتنے تیری منزلیں. جہاں والناس ختم ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہاں سے شروع کریں گے. میرے موضوع یاد رکھیے گا. کیا موضوع تھا؟ جس بندے نے جس نعمت کی قدر کی، قیامت والے دن اس بندے کی، سارے بولے. میں نے شروع میں 2 چیزیں کہی. ایک رمضان جو ابھی گزرا، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز رمضان سے کیا تھا، ساتھ قرآن کو میں لے آیا تاکہ رمضان اور قرآن کی نسبت آپس میں بہت جوڑ ہے. رمضان بھی قرآن بھی. رمضان والی نعمت تو سال بعد آتی ہے، لیکن قرآن والی نعمت 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے. تو اس لیے میں نے آج قرآن پہ بات کی. جتنی اس کی عزت کریں گے، جتنی اس کی قدر کریں گے، جس نے رمضان کی قدر کی، قیامت والے دن رمضان سفارشی بن کے آئے گا. جس نے قرآن کی قدر کی، قیامت والے دن قرآن بھی، سارے بولے قرآن بھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.